بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، علی حسن حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے وہ ایک برننگ ٹاپک ہے، برننگ ایریا ہے، کرنٹ افیئر کا ٹاپک ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے 2-3 دن سے ایران اور اسرائیل کا کنفلکٹ جاری ہے، دونوں میں کافی کشیدگی ہے اور ایک دوسرے پہ حملے بھی کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ ایران نے میزائل داغے 2 دن پہلے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے، اس کے ریزنز پہ بات کریں گے، اس کی آگے جتنے بھی کنسیکوینسز ہیں ان پہ بات کریں گے، جو ساتھ ساتھ کے ممالک ہیں ان کا سٹانس کیا ہے، کس نے کتنا کوپریٹ کیا اور ان کی کیا وجوہات ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ پہلے تو اس پہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 3-4 ماہ سے ہو رہا ہے کہ اسرائیل لگاتار فلسطینیوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ اس نے ایک جینوسائیڈ کی ایسی مثال قائم کی ہے جو آج تک دنیا میں کہیں پہ دیکھی نہیں گئی۔ اتنے معصوم لوگ، بچے، بوڑھے، بزرگ، عورتیں، سب اس نے بے رحمی سے شہید کیے، اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جناب دفاع کے لیے کر رہے ہیں۔ امریکہ ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اس نے تو امریکہ کے ایک نمائندے نے بھی کہا کہ جینوسائیڈ کی وہاں پہ کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی ایک نااہلی ہے، ناکامی ہے، دوغلا پالیسی کہہ لیں، ہائپوکریسی کہہ لیں، کہ ان کا تو وہاں پہ ایک بھی بندہ اگر وہاں پہ مر جائے تو وہ جناب واویلا کرتے ہیں، اور یہاں پہ کتنے مسلمان شہید ہوئے اس چیز کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اب جیسے کہ ایران اور اسرائیل کی باقاعدہ جنگ کیوں شروع ہوئی، پہلے بھی مطلب ایران اپنے بیان دیتا رہا ہے کہ وہ اسرائیل اپنے ظلم اور بربریت کو ختم کرے، جو کہ بالکل ویلڈ ہے۔ باقی بھی مسلم کنٹریز یہ کہتے رہے ہیں، لبنان افیشلی اس میں ان ہوا پہلے بھی۔ اور اب ایران نے کیوں اس پہ اسٹرائکس کی ہیں، اس کی ایکچوئل وجہ یہ تھی کہ دمشقس میں ایرانی ایمبیسی پہ پچھلے کچھ دن پہلے اسرائیل نے اٹیک کیا تھا، اور جس میں 7 لوگ مارے گئے تھے، اور ایران کے مطلب 7 لوگ اس میں شہید ہوئے تھے۔ تو جس کی وجہ سے ایران نے ریٹیلیٹ کیا۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ اسرائیل نے کیوں وہاں پہ اٹیک کیا، اوبویسلی خارجہ پالیسی بھی دیکھنی پڑتی ہے، کوئی کس ملک میں جا کے ریٹیلیٹ نہیں کر سکتا۔ ایران نے فائٹ بیک کیا، ایران نے پروف کیا کہ وہ لوگ اپنے دفاع کے لیے ہمیشہ منظم ہے، ہمیشہ چوکس ہو، چوکنا ہے، تیار ہے۔ دوسری اس کی یہ بھی وجہ تھی کہ ایران کو ہمیشہ پیچھے سمجھا جا رہا تھا، پیچھے دھکیلا جا رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کمزور ہے کیونکہ امریکہ کنسسٹنٹلی حملے کر رہا تھا اور ایران جواب نہیں دے رہا تھا، ایران چپ تھا اس معاملے میں۔ تو وہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ایران ہمیشہ بیک فٹ پہ رہے گا، وہ فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیلے گا، وہ نہیں ان چیزوں پہ زیادہ ملوث ہوگا۔ تو اس وجہ سے جب اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران نے اب 2 باتوں کو کرنا تھا۔ ایک تو اس نے اس بات کا جواب دیا کہ ایران کے پاس ہے ایمانی قوت تو ہے، ساتھ میں جو ہتھیار ہیں ان کا استعمال کرنا بھی جانتا ہے، اور ساتھ میں جو اسرائیل کی ہٹ درمی ہے، نااہلی ہے، اس کا بھی جواب دینا تھا۔ تو ایران نے اس کا جواب دیا، اور وہاں پہ اب پچھلے 2-3 دن سے جناب کافی کشیدگی ہے۔ ایران نے وہاں پہ حملہ کیا ہے، وہاں کے تقریباً اب یہ فیکٹ اینڈ فگر جو ہے، ایران نے افیشلی کچھ نہیں کہا کہ ایران نے کتنے وہاں پہ میزائل فائر کیے ہیں، لیکن اسرائیلی ملٹری کے مطابق وہاں پہ تقریباً 300 میزائل فائر کیے گئے ہیں، اور جو کچھ شارٹ رینج تھے، کچھ لانگ رینج تھے، کچھ زیادہ مطلب ایسے تھے جو کہ زیادہ خطرناک تھے، اور وہاں پہ کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں۔ اب جناب پہلے جو یو این ہے، یونائٹڈ نیشن، جو ایسے سمجھے کٹ پتلی دار ہے، کیونکہ کوئی بھی وہ بڑے مسئلے کو سلجھا نہیں پایا، وہ چاہے کشمیر کنفلکٹ ہو، چاہے روہنگیا کے مسلمانوں کا کنفلکٹ ہو، چاہے پیلسٹائن ایشو ہو، اس کو سلجھا نہیں پایا، پہلے خاموش رہا، بس کہتا رہا جی کہ وہاں پہ جینوسائیڈ رکنا چاہیے۔ لیکن اب جب کیونکہ ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے، ایران نے فائٹ بیک کی ہے، اب وہ جناب وہاں پہ قراردادیں منظور ہونا شروع ہو گئی ہیں، سلامتی کونسل کے اجلاس بھی بلائے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ڈیفرنٹ جو ساتھ ساتھ کے ممالک ہیں، پاکستان کا سٹانس بھی ہے، پاکستان وہاں پہ بیان دیتا رہا ہے کہ اسرائیل اپنے جو ہٹ درمی ہے وہ ختم کرے، وہاں کے مسلمانوں کو ان کے حقوق دے، اور فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہے۔ اس طرح ترکی بھی آواز اٹھاتا رہا ہے، سعودی عربیہ بھی آواز اٹھاتا رہا ہے، لیکن ترکی نے صرف کچھ ایکسپورٹس کم کی ہیں اسرائیل کے ساتھ، اس کے علاوہ اس نے زیادہ تعلقات ختم نہیں کیے۔ یہ جو ہے سعودی عربیہ، وہ بھی افیشلی اس نے پورا بائیکاٹ نہیں کیا، اس نے بھی چانسز رکھے ہیں کہ اگر اسرائیل جو ہے اپنی ہر درمی سے باز آ جاتا ہے تو سعودی عربیہ اس کے ساتھ دوبارہ تعلقات قائم کرے گا۔
اور پاکستان نے بھی یہی کیا ہے۔ اس کے بعد اب ان لوگوں نے کمپلیٹلی مطلب کٹ آف نہیں کیا، سعودیہ نے بھی اور ترکی نے بھی۔ اب اس کے کنسیکوینسز یہ ہوئے کہ پچھلے ہلچل ہے پوری دنیا میں۔ اب یہ بھی تھا، ایران پہلے بھی متحرک تھا، جیسے کہ رشیا یوکرین وار کو لے کے، اور ایران کے پاس جو مڈل ایسٹ میں سب سے خطرناک ہتھیار ایران کے پاس ہے۔ ایمانی قوت تو ہے، لیکن مڈل ایسٹ کی بات کریں وہاں پہ تعداد بھی بہت بڑی ہے اور خطرناک ہتھیار بھی ہیں ان کے پاس۔ تو اس چیز کو انہیں پروف بھی کرنا تھا، کیونکہ لوگ انہیں کٹ آف کر رہے تھے، سائڈ لائن کر رہے تھے کہ یہ بس ان پہ جیسے حملے کرتے جاؤ یہ کچھ نہیں کہیں گے۔ اب اس کے کنسیکوینسز آنے والے وقت میں کیا ہوں گے؟ اوبیسلی برا امپیکٹ پڑ سکتا ہے، دنیا ایک اور نئی جنگ کی طرف بھی جا سکتی ہے، اور جس میں باقی ممالک بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ لبنان تو اس میں ہے ہی آلریڈی، وہ فائٹ بیک کر رہا ہے، اور اسرائیل بھی لبنان پہ حملے کر رہا ہے، اور اسرائیل نے یہ بھی کہا ہوا کہ وہ ریٹیلیٹ کریں گے، وہ فائٹ بیک کریں گے اپنی سیکورٹی کے لیے، جہاں تک بھی جس حد تک جانا پڑا۔ لیکن وہ اپنی ہٹ درمی سے باہر نہیں آ رہا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے جینوسائیڈ کیا ہے، اس نے بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی سیکورٹی کے لیے کر رہے ہیں۔ ابھی فی الحال ایران پہ ایک معاشی امپیکٹ پڑا ہے، جو اس کی مطلب کرنسی ہے، ریال ہے، وہ ایک ہسٹری کی کم ترین سطح پہ پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی ریگین ہوگا، مارکیٹ دوبارہ کمپیٹیو بنے گی، حالات بہتر ہوں گے۔ بہرحال یہ ہے، ابھی تک مطلب کچھ ممالک کا سٹانس کلیئر نہیں ہوا، کچھ ممالک خاموش ہیں، ان کو بھی اپنا سٹانس کلیئر کرنا چاہیے۔ اوبیسلی یونائٹڈ نیشن کو، جو کہ بحیثیت بہت بڑا ادارہ ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس کی بات مانی جاتی ہے، مانی جانی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی مانی نہیں جاتی، کیونکہ اس نے جو بھی قرارداد پیش کی ہیں ان پہ بہت کم عمل ہوا ہے۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی پہلا ویٹو کر دیتا ہے، ورنہ اسرائیل نے کوئی قرارداد نہیں مانی، باقی ممالک نے بھی کوئی قرارداد نہیں مانی اس کی۔ تو اس طرح چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ تو ابھی تک کے حالات ہیں، جس میں کچھ ادھر سے مطلب اسرائیل کے بھی ہیں جو مارے گئے ہیں، حرام موت مارے گئے ہیں، اور فلسطینی بہت زیادہ شہید ہوئے ہیں، اور جس کا پوری دنیا کو بہت زیادہ افسوس بھی ہے۔ بہت زیادہ پوری دنیا کہہ بھی رہی ہے کہ یہ ختم ہونا چاہیے، فلسطین ایک علیحدہ ریاست ہے، ان کو ان کے حقوق دینے چاہیے۔ ایران نے بھی یہی بات کی تھی، پاکستان نے بھی، سعودیہ اور لبنان اور جو بھی ممالک ہیں، شام ہے، ان لوگوں نے بھی یہی کہا تھا۔ لیکن ایران افیشلی گیم میں ہو چکا ہے، اس نے ریٹیلیٹ بھی کیا ہے، اور دیکھیں آنے والے وقتوں میں حالات کس حد تک انفولڈ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک فلسطینیوں کے حال پر رحم کرے، ہم مسلمانوں کے حال پر رحم کرے، پاکستان میں حالات بہتر ہوں، ایران میں حالات بہتر ہوں، اور جتنے بھی ممالک ہیں مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا۔ ادروائز they have no option. They will lose their identity. وہ اپنی شناخت پہچان کھو بیٹھیں گے، اللہ نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ امریکہ اور باقی چیزیں وہ متحد ہو کے اور بھی مسلم ممالک پہ حملے شروع کرتے ہیں، جو کہ آنے والے وقتوں میں ایسا ہو سکتا ہے اگر مسلمان اللہ نہ کرے متحد نہ ہوئے تو۔ سو یہ تھی آج تک کی ویڈیو۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کے حالات پہ کرم فرمائیں گے، حالات بہتر ہوں گے، اور انشاءاللہ فلسطین بھی آزاد ہوگا۔ دعائیں ہیں فلسطین کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے دعائیں ہیں